آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ عمران خان کو تین گولیاں لگیں، مگر نہ تو ان کا حوصلہ پست ہوا ہے، نہ ہی ان کی پیشانی پر کوئی شکن آئی، بلکہ شوکت خانم ہاسپٹل میں شریک ہونے کے بعد وہ مسلسل اپنے کارکنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ کس کو گولی لگی، کون زخمی ہوا، کس کی کیا حالت ہے، اسے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا یا نہیں۔ عمران خان کی ہمت اور ان کی آہنی اعصاب کو دیکھتے ہوئے ان کے بدترین مخالفین نے بھی انہیں سلام پیش کیا۔ دوسری طرف لانگ مارچ کے دوران جس مقام پر کنٹینرز پر گولیاں چلائی گئی تھی، وہاں اس واقعے کے دوسرے دن پہلے سے زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ جو لانگ مارچ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کل ایک شخص مزمل جو اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ مارچ میں شریک ہونے آیا تھا، گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ آج بے شمار افراد اپنے معصوم بچوں کے ساتھ مارچ کو جاری رکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان پر گولی چلانے والے کو کل رات ہی گرفتار کیا گیا، مگر باوثوق ذرائع کے مطابق یہ اصل قاتل نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی حملہ آور کا اس قدر سنگین واقعے کے بعد باقاعدہ انٹرویو لے کر اسے سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کیا گیا ہو۔ عمران خان کے وفادار جانثار صحافی عمران ریاض خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جس حملہ آور کو گرفتار کیا گیا اور جس کی اقبالیہ بیان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک اور صحافی اعظم سواتی نے انکشاف کیا ہے کہ جسے گرفتار کیا گیا اور جس نوجوان کو پکڑ لیا گیا تھا، وہ دراصل توجہ ہٹانے کے لیے تھا۔ اصل گولی کنٹینرز پر قریب کے کسی عمارت کی دوسری منزل سے چلائی گئی تھی۔ عمران خان کے ایک پیر میں 3 گولیاں لگیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ ان کے ساتھی فیصل جاوید بھی زخمی ہیں۔ صحافی عمران ریاض خان نے بتایا کہ کپتان پر جس پستول سے گولی چلائی گئی، اس کی قیمت کم از کم 5 لاکھ روپے ہوگی۔ یہ آٹومیٹک پستول ہے جس سے بیک وقت 18 گولیاں فائر کی جا سکتی ہیں۔ جسے گرفتار کیا گیا، اس کی مالی حالت بتاتی ہے کہ وہ اس قسم کا پستول اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یقیناً اسے کسی نے، جو ممکن ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے فراہم کیا گیا ہو، قریبی بلڈنگ سے چلائی جانے والی گولیاں AK-47 سے چلائی گئی تھی۔ کل رات ہی پورے ملک پاکستان میں عمران کے چاہنے والے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ فیصل آباد میں احتجاج کرنے والوں پر اندھادھند فائرنگ کی گئی، جس میں کچھ جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم عوام میں غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف مقدمات بھی دائر کرے گی۔ رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 22 قتل کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے عمران خان کو وارننگ دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ اسلام آباد تک نہیں پہنچے گا، کئی لاشیں نکلیں گی۔ ان کے اس بیانات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ منصوبہ بند حملہ تھا۔ عمران خان بار بار اپنی تقاریر میں کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا اور پھر اسے کوئی اور موڑ دے دیا جائے گا۔ اس حملے کے بعد وہ لوگ بھی عمران کے حمایتی بن گئے جو یا تو مخالف تھے یا نیوٹرل۔ عمران خان نے اس واقعے میں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ خان کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عالمی قائدین نے عمران خان پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ایک طرف مغربی دنیا عالم اسلام کی آواز بلند کرنے والے ایک ابھرتے قائد کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو دوسری طرف مغربی طاقتوں کے اعلی کار حکومت اپنے اقتدار کے لیے ہر گری ہوئی حرکت کے لیے تیار ہے، تاہم پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان اگلے ایک ہفتے تک اپنے پیروں پر چلنے یا کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس ایک ہفتے کے دوران ان کی تحریک دم توڑ دے گی یا اسے مزید تقویت ملے گی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پاکستان میں سیاسی شخصیات پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو ایک طیارے میں بم دھماکے کے ذریعے اڑا دیا گیا، یہ بم آم کی ٹوکری میں رکھا گیا تھا۔ ایک اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنی ریلی کے دوران قتل کر دی گئی تھی۔ ان کے شوہر آصف زرداری پر ان کے قتل کا الزام تھا، کیونکہ جس نے بے نظیر کا قتل کیا تھا اس نے آصف زرداری ہی کے مکان میں پناہ لی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے ایک بھائی مرتضی بھٹو کا بھی قتل ہوا تھا۔
البتہ ذوالفقار علی بھٹو ایک قتل کے الزام میں پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثر کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عمران خان قاتلانہ حملے میں زندہ بچ گئے ہیں۔ پاکستانی سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے دراصل خودکشی کی ہے۔ عمران خان کی تائید میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور اگر اس کا اثر کیا ہوگا آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔